جی تو وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. کووڈ کی چوتھی ویو نے پاکستان کو ہٹ کر دیا ہے, اور اگر ہم سندھ کی خصوصی طور پر بات کریں تو سندھ میں کیسز جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. صرف اگر ہم کراچی کی ہی بات کریں تو کراچی میں جو کووڈ کے پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ اب 17% پہ جا پہنچی. جی, اور آپ اندازہ کیجئے کہ جتنی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اتنا ریشو کا پتہ چلتا ہے. ٹیسٹنگ کتنی ہو رہی ہے, ظاہر ہے تقریباً 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے کراچی, لیکن اس کے باوجود ٹیسٹ کروانے کے لیے چند سو یا چند ہزار لوگ جاتے ہیں. تو اس میں سے اگر یہ ریشو آ رہی ہے کہ ان جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں ان میں سے 17% میں کرونا وائرس پایا جاتا ہے, تو آپ سوچئے کہ ان کے انٹریکشنز اور ان کے سے جو کلسٹر بن رہے ہیں کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے, اور یہ جو ویریئنٹس ہیں یہ میوٹیشن کے بعد مزید بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. بالکل جی, صوبے بھر میں ایک بار پھر سے اسکول بند ہونے جا رہے ہیں, ہوٹلز جو ہیں یہ بند ہونے جا رہے ہیں, تفریحی مقامات بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کووڈ ٹاسک فورس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ بھر میں جمعے سے مڈل تک اسکول بند کر دیے جائیں گے, اور 9ویں سے جامعات تک صرف امتحانات کی اجازت ہوگی. اور آج رات سے انڈور ڈائننگ, جم اور سنیما ہال جو کہ بڑی مشکل سے کھلے تھے یہ بھی بند کر دیے جا رہے ہیں. اور اب اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن طارق شاہ صاحب. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ابھی اسکول کھلے تھے, ابھی پھر سے بند ہونے جا رہے ہیں ڈیو ٹو دا رائز ان دا کرونا کیسز. اب کیا آپ کا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ جب چیزیں یہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمیں اس میں آن بورڈ لیا جائے, ہمیں چیزوں کو بتایا جائے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور سب چیزیں کیا ہیں. لیکن ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کووڈ-19 میں جو ایس او پیز فالو ہوئے ہیں وہ واحد سیکٹر اسکولز یا تعلیمی ادارے ہیں جہاں فالو ہو رہے ہیں. اب اگر ان کو بھی آپ بند کر دیں گے تو پھر باقی اداروں کو بھی بند کیا جائے. کل میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, کل میری ایک چینل پہ گفتگو ہو رہی تھی, وہاں پہ سیکرٹری ہیلتھ بھی موجود تھے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے مویشی منڈوں کو وارننگ دی ہے, ہم نے مالز کو وارننگ دی ہے. تو میں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا, میں نے کہا ہمیں تو آج تک وارننگ نہیں دی گئی جبکہ ہم ایس او پی فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں وارننگ کیوں نہیں دی جاتی؟ شاید آپ کو اس لیے وارننگ نہیں دی کیونکہ آپ ایس او پیز فالو کر رہے تھے کہ ان کو ایگزیکٹلی کچھ ایسی ہی ہے. اور وہ سب ابھی بھی کھلے ہوئے, مویشی منڈی آج بھی کھلی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, جبکہ وہاں ایس او پی کا نام تک نہیں لیا جاتا. تو وہاں پر کیوں کیا جا رہی چیزیں؟ طارق, آپ کو نہیں لگتا تھا کہ وہاں پہ تو مویشی منڈی آپ جائیں یا نہ جائیں وہ لازم و ملزوم نہیں ہے, لیکن یہ اسکولز میں تو بچوں کا جانا کافی زیادہ لازم ہے. بچے نہیں جائیں گے, جبھی وہاں سب سے زیادہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, بائی فورس اساتذہ کو ویکسینیشن لگوائی گئی ہیں. جہاں ٹیچر ریزسٹ کر رہے تھے ان کو بائی فورس لگایا گیا کہ بھائی آپ اگر کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اسکول سے فارغ ہیں. تو یہ سب چیزیں کی گئی ہیں. تو اب جب اور اس پہ یہ ایشورٹی دلائی گئی تھی کہ آپ ویکسینیشن 100% کرا لیں, تو وہ پھر لیکن مجھے یہ ذرا اس اسپیکٹ پہ بات کر لیں. آپ نے کہا کہ بائی فورس اساتذہ کو, یعنی کہ ٹیچر جو کہ دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے جس طرح سے کر رہے ہیں کہ جناب ویکسینیشن لگوائیں, اسی طرح سے ایک ٹیچر یہ پیغام دے گا کہ جناب آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے, تو لوگوں پہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچے جا کے گھر والے. بالکل. تو یہ اساتذہ میں کیا خدشات تھے جن کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں لگوائیں؟ وہی رومر جو آپ سب کو مل رہے تھے کہ 2 ایئرس کے بعد سب مر جائیں گے اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں. مطلب بندہ پوچھے کووڈ کو آئے بھی 2 سال نہیں ہوئے, پتہ نہیں کیسی باتیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو جیسے زندگی کا ویسے بھروسہ ہے کہ 2 سال تک جئیں گے. ایگزیکٹلی, ہاں. تو وہ ان کو موٹیویٹ کیا گیا اور ٹیچرز نے بھی اس کو سمجھا, لیکن بہت کم ایسے تھے ٹیچر جنہوں نے رجسٹ کیا, لیکن باقی سب نے جا کے لگایا. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اسکول سے فارغ ہو جائیں گے وہ ٹیچر. تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ٹھیک ہے گورنمنٹ آپ کو اس حوالے سے لوپ ہول بھی لے لیتی, ابھی جو ان کا اسپیسیفک جو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا اس میں بھی آپ کو بلا لیتے, ان کو آپ کو بھی بتاتے کہ دیکھیں 17% کیسز کراچی میں ہو گئے, ہمیں اسکولز بند کرنے ہوں گے, تو اگر وہ آپ کو اعتماد میں لیتے تو آپ کو کیا ریئیکشن ہوتا؟ آپ ان کا ساتھ دیتے کہ ہاں بھائی کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں؟ اعتماد میں ضرور لیا جاتا ہے, لیکن پھر ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز بھی وہاں بتاتے ہیں کہ دیکھیں کنٹینیوشن جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی نہیں رہی, ڈسکنٹینیوڈ ایجوکیشن رہی ہے. اور اس سال کے اندر ہم یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پچھلا سال جو لاس ہوا ہے اس کو وہ بھی ہم کور کریں گے, نیکسٹ سیشن کو بھی پڑھائیں گے. تو اگر ابھی بھی ہم لاک ڈاؤن میں رہیں گے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف, ایک چیز یہ تو آپ کے علم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ایک ان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اور ہوگا وہی جو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو لگے گا کہ یہ براڈر اسپیکٹرم میں یہ ایک بہتر چیز ہے. تو اب اس کے اندر یہ تو ہو گیا, آلٹرنیٹیوز کے طور پر آپ کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ نہیں, آلٹرنیٹ میں دیکھیں وہی ہے آن لائن ایجوکیشن, ڈسٹینس لرننگ, جس کو پیرنٹ اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیرنٹ صاف ہی کہتے ہیں کہ بچہ اسکول آئے گا
تو ہم مانتے ہیں پھر آپ کچھ پڑھا رہے ہیں, ورنہ آن لائن میں ہم کچھ نہیں سمجھتے کہ بچہ پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک پیرنٹ کی جب سائیکی بن جائے گی تو پھر بچوں کو گھر پہ نہیں پڑھائیں گے, اور جب وہ نہیں پڑھائیں گے تو پھر تعلیم کا اس سیشن میں کیا لاس ہونے جا رہا ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ. کیا لگتا ہے, چلے ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں سے ہم سولوشن لیں کہ آپ سولوشن بتائیں تو آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ ہم بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ کبھی بچہ ہمارا آن لائن سسٹم میں آتا ہے, پھر بیچارہ اسکول جاتا ہے, پھر کبھی تیسری لیئر آ جاتی ہے, کبھی دیکھنے کی لہر آ جاتی ہے, کبھی چوتھی لہر آ جاتی ہے. تو آپ کا اب کیا آگے ہے, آپ لوگ کیا سولوشن دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں ڈیلٹا ویریئنٹ انٹرنیشنلی بھی آیا, وہاں پر اسکولز بند نہیں کیے گئے, وہاں پر اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ, لیکن وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پھر پوری کلاس آئسولیشن میں چلی جاتی ہے. ہاں یہ ہوگا, لیکن آپ یہ دیکھیں یہی چیز آپ یہاں لے آئیں, لیکن یہی نہ ہو کہ اس کے اندر پھر ٹیسٹنگ کے اندر پھر وہ مانیٹری ٹرمز میں بہت زیادہ ٹیسٹنگ, فری ٹیسٹنگ لے کر آئیں اسکولس کے اندر, اسکولس ٹیسٹنگ کریں, رینڈم بیسس پہ اپنی ٹیمز بڑھائیں کہ وہ انسپیکٹ کر سکیں. یہ چیزیں جو ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ انفراسٹرکچر کا, یہ معاملہ ہے فنڈس کا. اب یہ جو ویریئنٹس آ رہے ہیں نئے, ڈیلٹا ہو گیا, لیمڈا ہو گیا, کوئی بھی, ان کا پتہ چلانے کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ کافی نہیں ہے, ان کے لیے آپ کو جینوم سیکوینسنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مہنگا ٹیسٹ ہے اور وہ ہر جگہ اس طرح سے اویلیبل بھی نہیں ہے اور اتنا افورڈیبل بھی نہیں ہے. تو اس وقت تو جو سچویشن اس کے حساب سے آپ کو, لیکن یہ دیکھا جائے نا بچوں میں یہ کیسز نہیں آتے ہیں, اب رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو ابھی جو نیا جو کووڈ کا جو ویریئنٹ آیا ہے اس کا مسئلہ ہی یہی تھا, تھرڈ لیئر نے بچوں کو بھی بڑا متاثر کیا تھا, تو اس لیے ماں باپ کا زیادہ کنسرن تو شاہ صاحب یہاں کا کنسرن ہے, بالکل ہے. لیکن دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس, یہ جو پورے لاک ڈاؤن, یہ جو پورے پینڈیمک ہے, یہ جلدی اینڈ ہو جائے گا, یہ چلے گا. مطلب اس کے اندر ہمیں وے آف لائف ڈھونڈنا پڑے گا, اس میں وے آف مینز آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں. کیونکہ یہ اس طرح سے اگر آپ پورا لاک ڈاؤن رکھیں گے, پوری دنیا تو اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے, تو پھر آپ کے بچے تو پیچھے رہ جائیں گے. لیکن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ٹیسٹنگ کی بھی ضرورت اور اکثر دیتی ہے, بیکاز مائی فرینڈ ٹیچرز ان اسکول, اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آئسولیشن میں ہے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے اسکول کلاس میں کسی ایک بچے کا پازیٹیو آ گیا تو اس کے بعد پرٹیکولر کلاس آئسولیشن میں چلی جاتی ہے, پورا اسکول نہیں جاتے. تو یہ ہمیں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی پرائیویٹلی کام نہیں کر سکتا, گورنمنٹ کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ اب ہمیں پینڈیمک میں کیسے جینا ہے. تو یہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور بری و ذمہ پورا لائمل بنانا پڑے گا. اب آپ تو ضابطہ حیات بنانا پڑے گا کہ کووڈ تو کہیں نہیں جا رہا, تو ہمیں کووڈ کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جیسے ہم لوگ بھی اگر پرٹیکولر روز آفس آتے ہیں تو ہم بھی ضابطہ حیات ہم نے اپنا ہی بنا لیا. بہت شکریہ جی, طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیں یہاں پر اب کیئر کی کافی زیادہ ضرورت ہے, اور ویکسین جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ٹیچرز کو لگوانی پڑی. ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ دفتر کے اوقات کی وجہ سے نہیں جا سکے ویکسین کے لیے, تو ہم نے ان کو دفتر میں بھی سہولیات دی کہ ویکسین ضرور لگوائیں, یہ آپ کی زندگی. اور جناب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک اور پہلو رکھا گیا ہے سرکاری دفاتر میں بھی, پرائیویٹ دفاتر میں بھی, کہ اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو آپ کی تنخواہیں روک لی جائیں گی. تو یہ وہ اچھا تھا, جی وہ اچھا تھا. آئی پرسنلی لائکڈ اٹ, ورنہ لوگوں نے شاید ویکسین نہیں لگوانی تھی. اب مسئلہ ہمارے ملک میں جناب کہ ڈیلٹا وائرس بھی موجود ہے, اور جو ڈیلٹا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی وائرس کا پھیلاؤ دوسرے وائرس کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے, اور اس سے بچاؤ کا واحد حل ویکسین اور کرونا ایس او پیز پہ عمل درآمد ہے. جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی انہیں ڈیلٹا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے جناب. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی حوالے سے کہ فوری طور پر ویکسین لگوائیں, کیونکہ آبادی جو ہے وہ 20 سے 22 کروڑ ہے, اور اس کے اندر جناب ابھی تک 2 کروڑ افراد کو جو ویکسین لگانے کا ایک ٹاسک تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے, لیکن آپ سوچئے کہ ابھی تقریباً 20 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے. اچھا, دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی پابندی ابھی لگائی جا رہی ہے یا لگا دی گئی ہے کہ جو ہاسپٹلس ہیں اس کے اندر جو لوگ جائیں گے علاج معالجے کی غرض سے او پی ڈیز میں, تو وہاں پر اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی تو ان کا علاج نہیں ہو سکے گا. تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے کو تیز کرنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ویکسین کو امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے مسائل نہ, کیونکہ اشفاق بہت زیادہ ضرورت ہے اب لوگوں کو ویکسین لگوانی ہے, کیونکہ جتنے ویریئنٹ آ رہے ہیں ہمیں ان ویریئنٹ سے فائٹ کرنا ہے, اور ویریئنٹ سے فائٹ کرنے کا واحد جو ہمارے پاس حل ہے, جو سولوشن موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے ویکسین کا. اور ہم ویکسین کی بات کر رہے تھے, جب پہلی ویو آئی تھی اس وقت تو ہمارے پاس ویکسین بھی نہیں تھی, ہمارے پاس دوسری ویو میں بھی ویکسین نہیں تھی, تیسری ویو میں ہمارے پاس ویکسین آ چکی تھی, لوگوں نے ویکسین لگوانا شروع کر دی. کچھ دیر کے لیے سوچیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس کووڈ کی وجہ سے کھویا ہے. ان لوگوں کی یہ خواہش ہے, ان لوگوں کا بھی ارمان تھا کہ کاش اس وقت بھی ویکسین آ جاتی تو ان کے پیارے آج ان کے درمیان ہی موجود ہوتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان تابندہ لاری صاحبہ, اور تابندہ آپا بھی
ہماری طرح کووڈ متاثرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کو کھویا ہے, اپنے بھائی کو, اپنے چھوٹے بھائی کو, عمران لاری صاحب کو. معروف جرنلسٹ تھے, ہمارے ساتھ کام بھی کرتے تھے, ہمارے کولیگ بھی تھے. وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے, کچھ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم آپا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپا, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, آپ سن رہی تھیں کہ لوگوں کا بڑا ارمان ہے, لوگوں کی بڑی خواہش ہے, حسرت تھی کہ کاش اس وقت بھی ویکسین ہوتی تاکہ اپنے پیاروں کو لگواتے. اگر اس وقت ویکسین ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی اس وقت کتنی مختلف ہوتی؟ دیکھو, ایک تو یہ تو طے ہے کہ موت کا ایک دن معین, بے شک, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو آگ میں جھونکتے نہیں ہیں, اپنی سروائیول کے لیے بات کرتے ہیں. تو جس وقت عمران کو ہوا وہ پیک تھا, پہلا پیک تھا, اور میں ایس آئی یو ٹی کے ڈاکٹرز کی بہت شکر گزار ہوں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی پوری طریقے سے کہ کسی طرح سے سروائیول ہو سکے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو جتنے وسائل تھے مروجہ اس وقت کے تو اس سے استعمال ہوا. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں کاش بہت ہوتا ہے. ہم جاگتے ہی تب ہیں جب ہم کاش کے مرحلے میں آتے ہیں. اب جیسے ابھی اسکول کی بات ہو رہی تھی, آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں, پھر کووڈ بڑھ گیا ہے دوبارہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو پہلی بات تھی کہ ہم اسی پہ راضی نہیں ہو رہے کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں. ابھی میں اپنے آفس میں بڑے سینئر کولیگ میرے, تو وہ اس طرح بات کرتے تھے, ارے آپ کے گھر میں کوئی مرا ہے کیا اس سے؟ تو میں ہی سوچتی تھی کیا یہ کسی میت کا انتظار کر رہے ہیں, تبھی نہیں یقین آئے گا. کچھ لوگوں نے پولیٹیسائز کر دیا کہ یہ حکومت کا کوئی اسٹنٹ ہے. تو ہمارے پاکستان میں میں نے دیکھا ہے, میں بہت پہلے ارلی 90s میں ایک ریسیپی کی کمپنی میں تھی. اس زمانے میں آئیوڈائز سالٹ کے بارے میں بتایا جانے لگا. اس وقت بھی اتنی پرابلم تھی کہ لوگ کہتے تھے نہیں, یہ پولیو کے بارے میں آپ دیکھ لیں. تو اگین جب یہ کرونا کی ویکسین آئی ہے تو ہم ماننے کو کب تیار ہیں پہلی بات کی ویکسین ہے. ہم شاید اپنے کسی پیارے کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. اب ہم سے پوچھے نا, جب میں بھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہی سیڑھیوں سے میرا بھائی بھی اوپر آتا تھا. میں صبح چھوڑتی تھی اسے, شام میں پک کرتی تھی اسے. تو جب آپ کا پیارا جاتا ہے نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ میں اکثر ان کے پیچھے چلا کرتی ہوں. اور یہ مجھے کہتا تھا, میرے سامنے سے ایک لڑکی جاتی ہے, مگر وہ مجھے ہر وقت سلام کرتی ہے, پتہ نہیں وہ مجھے جانتی کہ نہیں. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارے بارے میں کہتا تھا. تو آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو اس وقت گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ اور اچھا کام کیا ہو نہ کیا ہو, بٹ ویکسینیشن کا پراپر انتظام کیا ہے آپ نے ہمارے پاس. آپ جب باہر کے ملک میں جانا ہے آپ کو تو آپ ویکسین لگانے کو بھی تیار ہیں, وہاں کی پولیو کے قطرے پینے کو بھی تیار ہیں, ہاں سب چیز کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات ہم جو میڈیا اتنا کہہ رہا ہے, ہم حکومت کو کیا کہیں؟ اگین مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں. بھائی دکانداروں کا کیا قصور ہے؟ جب میں اور آپ شاپنگ کرنے بغیر ماسک کے چلے جائیں گے, ہم جانور خریدنے پوری فیملیز لے کے جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اب آپ کو ویکسین مل رہی ہے, حکومت فری آف کاسٹ لگا رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ہوگی, پھر آپ کو پیسے دے کے یہ کام کرنا پڑے گا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ کسی کا جانا, وہ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے, پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کو. پھر ہم کاش میں چلے آتے ہیں, کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا, کاش ہم نے سن لیا ہوتا, کاش ہم نے کسی کی بات مان لی ہوتی. تو پھر ہم اگر یوں ہوتا تو یہ ہوتا. جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ہمیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں آسانی ہمیں مل رہی ہے, تو اچھا میں بھی نہیں لگوائی تھی, لیکن میرا لگوانے کا مقصد نہ لگوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی ڈر یا خوف تھا. مجھے انجیکشن لگانے سے بہت ڈر لگتا ہے. میں بلڈ دینے بھی جاؤں تو وہ میرا بھائی اتنا بہادر تھا عمران, جس کے کہ میں جسمانی طور پہ کافی کمزور تھا, سب سے چھوٹا تھا, لیکن وہ ہمارے لیے بڑی اسٹرینتھ تھا. تو آپ سوچئے کہ اس کے جانے سے ہماری زندگی میں 1 سال 14 دن ہو گئے. وہ دن وہی ٹھہرا ہوا ہے, وہ کبھی کہیں جاتا ہی نہیں کہ صبح سے شام تک اس سے باتیں کرنا. اس سے ظاہر ہے کہ میں ورکنگ جرنلزم تو میں نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی, لیکن میرا وہ لنک قائم ہی تھا, پوری اس سے گفتگو رہنا, اب کیا ہو رہا ہے, کیا خبر ہے. تو آپ سوچئے آپ کا کوئی پیارا آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, کسی بے وقوفی کی بات کی وجہ سے,
یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ایک وہ جو جنجنا ہے اس نے اور تباہ کر دیا ہے. اس میں ہر قسم کی باتیں ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اگر آپ نے وقت پر اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے نا پھر آپ یہی کاش بہت دیر ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. تابندہ لاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ تابندہ آپ ہمارے شو میں آئیں. بس میں جی چاہوں گی کہ ہم کسی اچھے ایسے کسی موقع پہ ہم نہ ملیں کہ جب ہم تکلیف دہ بات کریں لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیاروں کو سلامت رکھے. اور اسی بہانے میں اے آر وائی کی پوری مینجمنٹ پورے نیوز روم جس طرح میرے پیارے کو آپ سب نے محبت دی. وہ 2 سال یہاں تھا لیکن لگتا تھا کتنے برسوں سے یہاں پہ کتنے برسوں پرانا تعلق اتنی محبت تھی. بہت شکریہ جی. تابندہ لاری آپ ہمارے ساتھ موجود اور یہ وہی جانتے ہیں جن کے اپنے پیارے اس کووڈ کی نظر ہو گئے تو اس لیے کوشش کریں. ابھی تو حکومت نے اتنا بڑا آپ کے لیے کام کیا ہے مسیحائی کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کی جان بچانے کے لیے خود آپ سے بار بار ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں کہ آئیں خود کو ویکسینیٹ کریں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں میرے دوست اور فیملی فزیشین تھے ڈاکٹر اسلم شاہ وہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے اس حوالے سے کہ جی ویکسینیشن ہوگی تو لوگوں کو ایک علاج مل جائے گا پریونشن ہو جائے گی تو لوگ ویکسین لگوائیں گے. لیکن وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور ویکسینیشن آنے سے تقریباً 1 مہینے پہلے وہ خالق کے حقیقی سے جا ملے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اویئرنیس ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا کس قدر قاتل وائرس ہے کس طرح سے پھیلتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ویکسین جو ہیں وہ ڈاکٹر لگوا رہے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر لگوا رہے ہیں. تو جناب اگر ڈاکٹرز کو یہ علم ہوتا کہ یہ ویکسین جو ہے ان کے لیے مفید نہیں ہے ان کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ نہ لگواتے. تو آپ بھی ذرا لگوائیں ویکسین اور اپنے پیاروں کی جان بچائیں. بالکل جی. اور اسی کیونکہ اب جو ہمارے پاس ویریئنٹ آیا ہے جو کہ انڈین ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے اور ہم نے آپ کو جیسے کہا بھی تھا کہ لیاری کی ایک فیملی کے 3 افراد جو ہیں وہ اس ویریئنٹ میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ اس وقت لیاری اسپتال میں موجود بھی ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پروفیسر انجم رحمان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کی. سر آپ کیونکہ چیئر پرسن میڈم کیونکہ آپ چیئر پرسن بھی ہیں اور کووڈ-19 آئی سی یو میں آپ تمام تر صورتحال خود دیکھتی بھی ہیں. یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب تو ہمارے لیاری ہاسپٹل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسز ہیں اور اب خطرہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں آپ ابھی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ چانس کیا کہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. بیسکلی یہ جو ڈیلٹا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں وہ لیاری سے نہیں ہیں. اچھا. تو لیاری میں آئی سی یو کووڈ آئی سی یو ایچ ڈی یو کا جو سینٹر ہے یہ سندھ کا ایک ون آف دا بگیسٹ سینٹر ہے. وی ہیو گاٹ 155 ایچ ڈی یو بیڈ اینڈ 41 مور دین 41 آئی سی یو بیڈ. تو ہم پورے سندھ کو کیٹر کرتے ہیں. یہ پیشنٹ 6 فیملی ممبر ہیں. ایک ہی فیملی کے 6 لوگ ہیں. جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 10 سال کا ہے. اچھا. اور جو اب تک ایلڈسٹ ہے وہ 56 ایئرس کی ہے. اینڈ دے آر ایکچولی فرام ملیر. اچھا ملیر سے. جی. ایک بچہ اور ہے پازیٹیو وہ ہے بلدیا ٹاؤن. تو اب ہم ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں. اللہ کرے جو باقی ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا مطلب ہے جو ان کے کلوز ریلیٹیو ہیں یا جن کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ تھے. تو پروفیسر صاحبہ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اب تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ علاج کیا آپ نے کچھ مختلف رکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پی سی آر ٹیسٹ سے تو ظاہر ہے اس کا نہیں پتہ چلتا ڈیلٹا ویریئنٹ کا یا کسی اور ویریئنٹ کا. کیسے پتہ چلایا آپ لوگوں نے کہ یہ ویریئنٹ ہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی انیشلی جب یہ ان کے ایک فیملی ممبر ہمارے پاس آئے تو وہ ان کو سمٹمس بھی ان کی جو علامات ہیں وہ بھی ٹپیکل جو ہم نے ہزاروں کووڈ کے پیشنٹ اب تک دیکھے ہیں پچھلے 2-3 جو بھی گزرے آپ کے ایپیسوڈ ان سے بالکل مختلف ہیں. اچھا. یہ پیشنٹ ٹپیکل ملیریا کی طرح یا کچھ ایسے تھے جو ٹائیفائڈ کی طرف پریزنٹ کیے اور انہوں نے ہمارے پاس آنے سے پہلے وہ بلک آف جی پیز کے پاس جاتے رہے. انہوں نے لائن آف ملیریا ان کو ٹریٹ کیا. ان کو بخار تھا شیورنگ تھی یا پھر پرسسٹنٹ وومیٹنگ تھی. جیسے کہ آپ کی کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا اسمیل چلی جاتی ہے یا پھر ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ باڈی کرینپ ہوتا ہے یا انیشلی سانس کا اکھڑنا. یہ چیزیں شروع میں نہیں تھی. جب ہم نے اس کا پی سی آر ٹیسٹ کیا تو یہ پی سی آر ٹیسٹ ان کا نیگیٹو تھا. بٹ آئی واز ویری ہائی سسپیشیس بیکاز وہ باقی میڈیکیشن جو اتنی بلک لے کے آ رہے تھے وہ اس سے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. میں نے ان کو ایڈمٹ کیا اور ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ مطلب ان کے جو فرسٹ ڈگری فیملی ریلیٹیو تھے ان کو بھی بلایا اور انیشلی سب کے ٹیسٹ نیگیٹو. اوکے. بٹ بیکاز ان کے سمپٹمس تھے اس کے بعد ہم نے ان کا کنزیکیٹو ٹیسٹ ریپیٹ کیا اور سڈنلی ان کا ٹیسٹ جو فرسٹ پازیٹیو آیا اس میں پیک بہت زیادہ ہائی تھی
مطلب یا تو وہ نیگیٹو رہے یا سڈنلی بہت زیادہ ہائی ہو اور پیشنٹ بھی ٹھیک ٹھاک سیریس ہو. بٹ لکلی یہ سب ویکسینیٹڈ تھے اور انہوں نے بہت فاسٹلی رسپونڈ کیا. سب ویکسینیٹڈ تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو ہیں جو ڈیلٹا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی ابھی حالت زار کیسی ہے؟ دے آر ویری گڈ. ہم نے 10 سال کے بچی کو ڈسچارج کر دیا ہے, 18 سال کی بچی ڈسچارج ہو گئی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 4-5 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گے. ان کے جو فرسٹ ڈگری یہ 6 لوگ تھے. جب ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی تو ہمیں 4 یا 5 لوگ اور ہیں جو کہ ان کی آج فائنل رپورٹ پہ آ جائے گی. بٹ ہائیلی سسپیشیس کہ یہ بھی. اچھا, تو پروفیسر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جینوم سیکوینسنگ کی جاتی ہے, مطلب دیٹ از دا نیکسٹ لیول کہ جس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ویدر اٹس اے ڈیلٹا ویریئنٹ اور سم ادر ویریئنٹ, تو اس کی سہولت کیا آپ کے ہاسپٹل میں دستیاب ہے یا سمپٹمیٹک علاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی وجہ سے علاج نہیں کر رہے. وی آر گوئنگ فار جینیٹک ٹیسٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم اپنے پاس بھی کر رہے ہیں مگر ہم نے اپنی سب چیزوں کو کاؤنٹر چیک کروایا کراچی یونیورسٹی سے. ڈائریکٹر جو ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہے وہاں سے بھی کنفرم ہوئی وہ چیز. ہمارے پاس جب آیا تو پھر آئی جسٹ وانٹ ٹو ری کنفرم اٹ بیکاز یو نو دیٹس ا ویری ڈینجرس وائرس. صحیح. تو اس میں بھی ری کنفرم ہوا. اٹ واز 100% فرام وہاں پہ کہ جی یہ سب انڈین ویریئنٹ. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو سے یہ تو علم ہوا کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو پیشنٹس آئے تھے جسٹ بیکاز دے ور فلی ویکسینیٹڈ, اسی وجہ سے 2 پیشنٹس جو ہیں وہ آلریڈی ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں ہاسپٹل سے. تو آپ بھی میں چاہوں گی جاتے جاتے ضرور لوگوں سے تلقین کریں کہ ویکسین ضرور لگوائیں کیونکہ یہ امیونٹی دے رہی ہے. جی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور ویکسینیشن کروائیں. اور ایون آفٹر ویکسینیشن اپنے SOP, ماسک, سینیٹائزر ان چیز کا خیال کریں. ویکسینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کووڈ نہیں ہو سکتا. بٹ دیکھیں یہ بیکاز یہ سب ویکسینیٹڈ تھے, انہوں نے بڑا فاسٹلی ریکور کیا اور ان کی سمپٹمٹالوجی بھی بہت زیادہ نہیں. چلیے بہت شکریہ جی. پروفیسر انجم رحمان صاحبہ موجود تھیں. ویکسین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بار بار روز ہم اس کی بات کریں. سو خدارہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیے تاکہ آپ اس ڈیلٹا ویریئنٹ یا پہ آگے آنے والے جتنے بھی ویریئنٹ ہیں ان سے خود کو محفوظ کر سکیں اور مدافعت آپ کے اندر آ سکے. دیکھیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سیویریٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی, آپ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے. تو احتیاط کیجیے, احتیاط اس وقت واحد علاج ہے. اور ویکسین لگوائیں گے تو بعد میں بوسٹرز تک کی بھی نوبت آئے گی نا. ہم چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.